شاہ صاحب کا خطاب۔ السلام علیکم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا ان للہ و انا الیہ راجعون صدق اللہ مولانا العظیم بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ تمام احباب درود پاک پڑھ لیجئے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سید العرب والعجم اغثنا وامددنا فی سبیل اللہ۔ حمد و ثنا ذات واجب الوجود اور موصوف بالذات کے لیے، بے حد درود و سلام وجہ تخلیق کائنات کے لیے، اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ جلیلہ سے جمیع انبیاء کرام، جمیع اصحاب رسول، ازواج رسول، اجداد رسول، اولاد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر نسبت پہ بے حد درود و سلام۔ عالی مرتبت قابل صد احترام علماء کرام، مہمانان گرامی، تمام برادران اسلام، آج سب ہم یہاں درگاہ سلطان الخطبہ قاضی ملت رحمہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے بھائیوں کے ساتھ تعزیت کے لیے اور اپنے بھائی جناب قاضی احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ کے درجات کی بلندی کے لیے ہم سب اکٹھے ہوئے ہیں، اور سنت سمجھ کے کرتے ہیں، لیکن ان کے والد کریم اور والدہ کریمہ اللہ ان کا سایہ تادیر بصحت سلامت فرمائے، ان کی دعاؤں کی برکت سے یہ خاندان ہی جنتی خاندان ہے، کیونکہ جس کو میرا رب اپنے نبی کے ذکر کے لیے چن لیتا ہے تو اس کو جنت کی سند مل جاتی ہے۔ تو وہ ہم ان کے لیے درجات کی بلندی کی دعا کے لیے حاضر ہوئے ہیں، اور یہ قانون قدرت ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اور اس جہاں سے اگلے جہاں کو پلٹنا ہے۔ اور یہ قرآن نے جو کہا نا راجعون، ہم نے پلٹ کر لوٹ کر جانا ہے، وہ ہیو ٹو گو بیک، وہ ہیو ٹو ریٹرن۔ تو یہ نہیں کہ ہم نے نئی جگہ پہ جانا ہے، ہم آئے بھی وہیں سے ہیں، ہم نے وہاں اپنی اصل پہ لوٹ کے جانا ہے، لیکن تھوڑا سا فرق صرف یہ ہے کہ اب جب ہم آئے یہاں پہ ہے وہیں سے، واپسی کا مقام ایک نہیں ہے، وہ دو ہیں، جنت و جہنم۔ اب یہ ہم نے یہاں فیصلہ کرنا ہے، وہ ہیو ٹو ڈیسائیڈ ٹوڈے کہ ہم نے واپسی کی رستہ کون سا اختیار کرنا ہے۔ اگر تو وہ رستہ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین والا ہے، تو پھر یقیناً جہاں سے آئے ہیں، جہاں اللہ نے انت وزوجک الجنۃ، تم دونوں میاں بیوی رہو، تو اللہ کے فضل سے پھر وہیں جائیں گے۔ لیکن اگر ہم نے وہ رستہ چھوڑ دیا تو یقیناً پھر وہاں پہ نہیں پہنچ سکیں گے، وہ پھر کفار اور فاسق و فاجر جو وہ رستہ ہے اس طرف جائے گا۔ تو ہمارے جو بھائی ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، وہ اپنے والدین کی دعاؤں سے اب وہیں پہ واپس لوٹے ہیں جہاں سے وہ آئے تھے، اور ہر مومن کو یہی عقیدہ ہونا چاہیے کہ ہم نے، بلکہ مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ میرے والد کریم رحمہ اللہ تعالی سیالکوٹ میں خطاب فرما رہے تھے، تو آپ بڑے دبنگ انداز میں کہا کرتے تھے اور یہ دعویٰ کیا کرتے تھے، فرماتے جس نے جنتی دیکھنا ہے وہ سید شبیر حسین شاہ کو دیکھ لے۔ تو علماء کرام نے آپس میں جیسے ہوتا ہے، علماء کرام بعض کا سر جوڑتے ہیں، تو آپ نے دیکھا تو فرمان لگے تم خود مجھ سے پوچھو میں نے یہ دعویٰ کیوں کیا، مجھ سے پوچھو۔ تو آپ نے پھر خود ہی بیان فرمایا، فرماتے اس لیے کہ رب نے فرمایا ہے وقودها الناس والحجارہ اعدت للکافرین، اللہ نے جہنم پتھروں اور کافروں کے لیے بنائی ہے، ہم نہ پتھر ہیں نہ کافر ہیں۔ اور فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے روب دیا، دبدبہ دیا، آواز دی ہے، شان و شوکت دی ہے، اور مجھے شہرت دی ہے، یہ سب کچھ اگر مجھے اللہ نے جنتی نہ بنانا ہوتا تو میں اس آواز سے، اس شہرت سے میں کہیں گانے گاتا ہوتا، غزلیں گاتا ہوتا،
پیسے بھی مل جاتے، لیکن جو میں منبر پہ بیٹھ کے اللہ اور اللہ کے رسول کا ذکر کرتا ہوں، میں جو یہاں پہ منبر پہ بیٹھ کے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گیت گاتا ہوں اور نبی کی آل و اصحاب کا ذکر کرتا ہوں نا، تو یہ میرے جنتی ہونے کی علامت ہے۔ اور یقین کیجئے یہ خانوادہ اہل سنت کے عقائد کے حوالے سے، اہل بیت سے وفا کے حوالے سے، اصحاب رسول کے ناموس کے حوالے سے آج بھی اسی طرح کھڑے ہیں، تو یہ بھی جنتیوں کا گھرانہ ہے، اللہ کے فضل و کرم سے ہے، میرے نبی کے صدقے میں ہے، نبی کی آل کے وسیلہ سے ہے، اور اصحاب رسول کے ناموس کی حفاظت کی وجہ سے ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ اور یہ مسجد کے مینارے، یہ مدرسہ، یہ سارے گواہ ہیں، اور پوری دنیا اس بات کی گواہ ہے۔ مگر جس کیفیت میں ہم اس وقت ہیں، یہ یقیناً ایک غم کی کیفیت ہے۔ یہ وہ غم ہے جو کسی کو بتایا بھی نہیں جا سکتا، کسی کو الفاظ، جیسے صاحبزادہ برہان حیدر شاہ صاحب نے فرمائے، صاحبزادہ ابو بکر صاحب نے بھی یہ بڑی ذکر کیا ہے اس کا، ہم اس کو بیان نہیں کر سکتے، یہ لفظ ہے ہی نہیں ان کے لیے جو ہم کیسے بتائیں کہ ہمارے جسم کا ایک حصہ ہم سے جدا ہو گیا۔ اس درد کو کس طرح ہم لوگوں کو بیان کریں؟ درد بیان میں آ ہی نہیں سکتا، وہ محسوس کیا جا سکتا ہے۔ اور یہ وہ درد، اسی لیے میرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بار بار، بلکہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو، اور آپس میں فرمایا قطع تعلق نہ کرو، لیکن اے اللہ کے بندو بھائی بن جاؤ۔ بھائی کا مطلب کیا ہے؟ کہ جو بغض سے، حسد سے دور رہے اور تعلق کو جوڑنے والا ہو، وہ بھائی ہوتا ہے، اور جو بغض و حسد سے بھرا ہوا ہو اور جو تعلق کو توڑنے والا ہو، وہ بھائی نہیں ہوتا ہے۔ نبی نے فرمایا بھائی بن جاؤ، مطلب یہ کہ ایک دوسرے کی طاقت بن جاؤ، ایک دوسرے کے غم اور دکھ میں شریک ہو جاؤ، ایک دوسرے کی جو ہے وہ محبتیں، ان کی جو ہے وہ پشت پہ کھڑے رہو، ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے رہو، جیسے حضرت موسیٰ اور ہارون کا ذکر صاحبزادہ ابو بکر صاحب نے کیا۔ میرے پاک نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح حیدر کرار کو اپنا بھائی قرار دیا، کہ ہر وقت یہ ہے وہ جو بچپن سے لے کے ابھی 7 سال کی عمر مبارک تھی اور لے کے آخر تک، اور صرف یہ نہیں، میں یہ سمجھتا ہوں میرے پاک نبی کے ہر صحابی کی وفا پہ شک نہیں کیا جا سکتا، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر صحابی کی عظمت الگ ہے، لیکن علی کا مقام ایک الگ ہے۔ وہ صحابی بھی ہیں، وہ اہل بیت بھی ہیں، وہ میرے نبی کے بھائی بھی ہیں، سگے چچا کے جناب حضرت ابو طالب رضی اللہ عنہ کے سب جانے۔ اور اگرچہ صحابہ نے بھی جانیں دی ہیں، صحابہ نے بھی بچے قربان کیے، مگر خدا کی عزت کی قسم جو علی نے کربلا میں کیا ہے نا، وہ معمولی نہیں ہے۔ علی مرتبہ سامعین یاد رکھیے گا، بلکہ جب حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آب زمزم کو جو ہے وہ اس کے کنویں کو کھودنا چاہتے تھے، تو آپ کے جو برادری تھی، قریش تھے، وہ تلواریں سونت کے آ گئے کہ عبد المطلب ہم تمہیں یہ نہیں کرنے دیں گے۔ تو حضرت عبد المطلب نے، آپ کو یاد ہوگا، وہاں پہ دعا مانگی، یا اللہ میرے 10 پتر دے، اور پھر وہ اللہ نے بیٹے دیے۔ ان بیٹوں کو لے کے جب 10 بھائی میدان میں کھڑے تھے نا، تو قریش کو جرأت نہیں ہوئی تھی کہ وہ دوبارہ آ کے روک سکیں، اور وہیں پہ پھر زمزم کا کنواں کھودا گیا تھا۔ برادران اسلام، یہ جو بھائی ہے نا، یہ جب پشت کے ایسے لگا کے سینے کے ساتھ سینہ کھڑے ہوتے ہیں نا، خدا کی قسم دنیا کی پرواہ نہیں رہتی ہے، کسی کی خوف نہیں رہتا ہے، پتہ ہوتا ہے میرے ساتھ میرے بھائی کھڑے ہیں۔ اور بھائی، میں یہ بالکل یہ کہتا ہوں، وہی ایک تو وہ ہیں جو نسبی بھائی ہوتے ہیں، لیکن خدا کی عزت کی قسم بعض اوقات نسب تو نہیں ہوتا، لیکن محبتیں اتنی بڑھ جاتی ہے کہ لوگ بھائیوں سے بھی آگے چلے جاتے ہیں۔ اور میں اس حوالے سے خوش قسمت آدمی ہوں کہ مجھے اللہ نے خاندان بھی اعلیٰ دیا، مجھے اللہ نے بھائی بھی اعلیٰ دیا۔ یہ وہاں بیٹھے، اس لیے میں نے صاحبزادہ برہان حیدر صاحب کا جب ذکر آیا تو میں نے کہا یہ بھائی ہیں، اور انہوں نے بھائی بن کے دکھایا، شہرت دی، عزت دیا، لیکن انہوں نے مجھے بڑا سمجھا بھائی، تو میں کیوں نہ کہوں۔ اور یہ اتنے قریب ہے کہ بعض اوقات مجھے فاروق حیدر اور برہان حیدر میں فرق نظر نہیں آتا، اور ان کی آپس کی بے تکلفیاں میں بیان نہیں کر سکتا۔ اور یہ تو چلے، یہ آپ کہہ سکتے ہیں یہ پھر نسب سے ہے۔ صاحبزادہ قاضی احمد حسن صاحب ہے، جناب حضرت علامہ مفتی طاہر تبسم صاحب ہے، علامہ ڈاکٹر خادم خورشید صاحب، ہمارے ایک بھائی دنیا سے علامہ نعیم عارف نوری صاحب رخصت ہو گئے۔ خدا کی عزت کی قسم
یہ وہ بھائی ہیں. میری والدہ کریمہ کا کچھ وقت پہلے انتقال ہوا. مجھ سے سارے، کیونکہ یہ کراچی کے دورے پہ تھے تو یہ انہوں نے مجھے فون تو کیا، لیکن خدا کی عزت کی قسم میرے سینے سے ہزاروں سینے لگے ہوں گے تعزیت کے لیے، لیکن سکون مجھے تبھی ملا تھا جب یہ آگے تھے. مجھے حوصلہ ملا، یار میرے بھرا میرے نال کھلوتے. اور یہ جو غم ہوتا ہے نا، اس میں دعائیں بھی ہوتی ہیں، اللہ اور اس کا رسول ہی سہارا دیتے ہیں، لیکن آپ لوگوں کا آنا. اور یہ جو لوگ تو پتہ نہیں کہتے یہ اصال ثواب، میں اس حوالے سے بات ہی نہیں کرتا، لیکن اللہ کی عزت کی قسم یہ ہزاروں لوگوں کا آنا قاضی صاحبان کے خون کو تگڑا کر گیا ہے کہ یار اینے لوگ میرے نہ پیار کر دیں. آپ جائیں ان چار پائیوں کو دیکھیں جن کا اٹھانے والا کوئی نہیں ہوتا. خدا کی عزت کی قسم وہ تو مرنے والا تو مر ہی جاتا ہے، خاندان مر جاتا ہے، جس کے ساتھ بندہ کھڑا ہونے والا نہیں ہوتا. تو اس چیز کو کبھی نہ چھوڑیں کہ کسی کے غم میں شریک ہونا اس کے غم کو ہلکا کر دیتا ہے. لیکن اس کے باوجود یہ جو رشتے ہوتے ہیں نا، یہ بڑے قیمتی رشتے ہوتے ہیں. ان کے حوالے سے اگر دیکھیں، ان کی محبتیں دیکھیں، ان کی وفائیں دیکھیں، ان کی جو ہے وہ آپ کردار دیکھیں، تو ایسے ایسے لوگ مثال دیتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی. میں ان سے کہا کرتا ہوں تم یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی مثال کیوں دیتے ہو؟ تم یوسف علیہ السلام کی مثال کیوں نہیں دیتے کہ بھائیوں نے کیا کچھ نہیں کیا؟ ان کو کنویں میں پھینکا، جیل میں وہ چلے گئے، کہاں کہاں سے ہوتے ہوئے، ابتدا کہاں سے ہوئی؟ بھائیوں کے حسد سے. تم اس کو مثال بناتے ہو، اس کو مثال کیوں نہیں بناتے کہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی حضرت یوسف نے بھائیوں کو پھر بھی رکھ لیا تھا؟ یہ مثال کیوں نہیں بنتے؟ عالی مرتبہ سامعین یاد رکھیے گا، باتیں تو یقیناً بڑی ہیں، لیکن یہ غم، یہ کیفیت، میں اس کو بالکل یہ انڈورس کرتا ہوں کہ جب تک ہم اس دکھ کو خود محسوس نہ کریں، غلام فریدہ اوہی جانے جنہوں لگیاں، تب تک ہم اس کو، اس لفظوں کو بھی نہیں سمجھ سکتے ہیں. لیکن مجھ پہ بھی غم کے پہاڑ ٹوٹے. میرے والد کریم رحمۃ اللہ علیہ، میری والدہ کریمہ، ہمارے بھائی صاحب علی ذوالقرنین، اس طرح ہم نے میرا بھانجا، میری بہنیں، ایک ایک کر کے سب چلے گئے نا. تو یقین کرے، میں اس بات کو اکثر کہا کرتا ہوں، میرے والد کریم رحمۃ اللہ علیہ ہمیں قدم قدم پہ رہنمائی فرمائی ہے. مجھے یاد ہے کہ ہم ایک دفعہ جا رہے تھے تو کسی وجہ سے، تو انہوں نے بات آگئی ضمن میں، تو کہتے ہیں یاد رکھنا دو باتیں. ایک فرمانے لگے، جب میں مدینہ طیبہ میں حج کے لیے جانے لگا 2007 میں، پہلی دفعہ میں جا رہا تھا حج پہ، تو عرض کیا جناب مجھے کوئی وصیت فرما دیں، نصیحت فرما دیں، حکم فرما دیں. تو فرمانے لگے وسیم، جب تم سرکار کی بارگاہ میں جاؤ گے نا، تو وہاں پہ ہو سکتا ہے توجہ تمہیں محسوس نہ ہو کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم توجہ فرما رہے ہیں. تمہیں ہو سکتا ہے وہ محسوس نہ ہو کہ میری طرف توجہ نہیں ہے. تو جب ایسا معاملہ آئے نا، تو اپنے گناہوں کو، اپنی غلطیوں کو، نافرمانیوں کو سامنے رکھنا، اور وہاں سرکار کی بارگاہ سے نکل کے نا در زہرا پہ چلے جانا، اور سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں جا کے عرض کرنا کہ یا سیدہ، آپ کے بابا کی بارگاہ میں حاضر ہونے لگا ہوں. اور فرماندے نے لفظ پنجاب میں کہنے، پتر تیاں دیا کو نہیں بوڑدا، اور بیٹی بھی مخدومہ کائنات ملکہ فردوس بری ہو. فرماتے ہیں وہاں جا کے عرض کرنا، جب وہ سرکار کی بارگاہ میں عرض کر دیں گی نا، تو پھر فکر نہ کرنا، پھر تم دیکھنا کہ توجہ اتنی ہوگی کہ تمہیں محسوس ہوگا کہ میرے نبی کی نگاہ کرم ہو گئی ہے. اور رب کی عزت و جلال کی قسم، اور رب کے عزت و جلال کی قسم ایسا ہوا. میں نے سیدہ اس کائنات سلام اللہ علیہ کی بارگاہ میں عرض کیا. پھر جب دوبارہ میں آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو کیفیات بدل چکی تھی، دل کی حالتیں بدل چکی تھیں، اور اس کرم کو اور توجہ کو میں محسوس کر رہا تھا. دوسرا فرمانے لگے، پتر غم، دکھ، مصیبتیں یہ ساری زندگی کا حصہ ہے. اور یہاں پہ وہ ایک انگلش کا وہ بولا کرتے ہیں، دس از پارٹ آف دا لائف. فرماتے ہیں غم زندگی کا حصہ ہے. میرے والد کریم نے بھی ہر طرح کے غموں کو برداشت کیا. تو میں نے عرض کیا، میں نے کہا جناب پھر ان غموں سے ہم حوصلہ کیسے حاصل کریں؟ فرمایا سارے غموں کو جب تم دیکھو گے نا،
تو کربلا میں تجھے ہر غم نظر آئے گا۔ کربلا غم کی داستان اور ہمارے لیے ایک مثال ہے کہ جب بھی تمہیں کوئی غم پہنچے نا تو یہ دیکھ لینا کہ نبی کی آل پہ جو غم گزرا تھا انہوں نے کیسے اس کو برداشت کیا تھا۔ اور آج بھی میں اس چیز کو محسوس کرتا ہوں۔ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ شاہ جی نے یہ واقعہ کہاں سے پڑھا تھا جس طرح بیان کرتے ہیں۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ یہ واقعہ تمہیں کسی کتاب میں نہیں ملے گا، کیونکہ جو کیفیت ہوتی ہے وہ کسی کتاب میں نہیں ہوتی ہے، وہ دل کی کتابوں میں ہوتی ہے۔ میرے والد کریم نے کہانی نہیں سنائی، اپنے دل کی کیفیات کو سنایا، اور یہ جو کیفیات ہیں جب اسی وقت پتہ چلتا ہے جب وہ کیفیت، وہ واردات قلبی جب ہوتی ہے نا۔ اب میں جب قاضی صاحب سے کہوں گا بھائی کے حوالے سے تعزیت کریں تو کیا مجھے پتہ نہیں چلے گا کہ کربلائے معلیٰ میں میرے حضرت جناب امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے جب اپنے بیٹے کو روانہ کیا، اپنے جو ہے وہ بھانجوں کو روانہ کیا، غم کی داستانیں ہیں، لیکن ذرا پوچھو تو صحیح نا کہ وفادار کربلا جب میرے حسین نے غازی عباس کو کیسے روکنے کی کوشش کی تھی، بار بار کہتے رہے، بار بار کہتے رہے عباس تم رک جاؤ، مجھے پہلے جانے دو۔ بھائی کی وفا ایسے نہیں ہوتی۔ میرے غازی عباس بھی چاہتے تھے کہ میں حسین کو گرتا ہوا نہ دیکھوں، میرے حسین چاہتے تھے کہ میں عباس کو گرتا ہوں، اپنے علم کو گرتا ہوا نہ دیکھوں، لیکن غازی وفا میں جیت گئے، عرض و معروض کی۔ اور پھر جب غازی گئے تو میرے امام نے فرمایا اے عباس تم حسین کی کمر توڑ دی تم نے۔ اور جب امام علی مقام بس میں کلوز کرتا ہوں، جب امام علی مقام جب باپ پہ گئے تو اپنے بیٹے کے لاشے کو انہوں نے کندھے پہ اٹھایا تھا، علی اصغر کو انہوں نے ہاتھوں پہ اٹھایا تھا، اپنے بھانجوں کو اپنے کندھوں پہ اٹھا کے لے کے آئے تھے۔ ذرا مجھے کوئی پڑھ کے بتائے تو صحیح کہ میرے غازی کو، میرے اپنے بھائی کو حسین کیسے لے کے آئے تھے۔ جب غازی عباس گرے تو حسین علیہ السلام نے تلوار سوندی، جب قریب پہنچے تو ایک نہیں، کہیں سے ہونٹ اٹھاتے تھے، کہیں سے بازو اٹھاتے تھے، کہیں سے جسم کا کوئی ٹکڑا اٹھاتے تھے، اور ایک جگہ میں نے پڑھا میرے امام نے دستار اتار کے بچھا دی، جنہیں پانڈ بنی دیے نا، میرے حسین نے اس طرح اپنے بھائی کو باندھا اور اپنے سر پہ اٹھا کے لے کے آئے۔ ارے بھائی کو اٹھانا کندھوں پہ بڑا مشکل ہے۔ میرے امام کے قدم جو کبھی ڈگمگائے نہیں، مگر جب بھائی کے لاشے کو اٹھایا تو میرے امام کے قدم بھی ڈگمگائے تھے۔ برادران اسلام، میں آپ سے کچھ نہیں کہتا، ایک ہی بات کہتا ہوں کہ بس بھائی بن جاؤ، جو نبی کا فرمان ہے، اے مومنو بھائی بن جاؤ۔ حس بغض کینہ اس کو نکال کے نسب میں تو پہلا حق ان کا بنتا ہے، لیکن جو مومن ہے نا وہ یوں نہ سمجھو ہم یہاں پہ باز آئے ہیں جی قاضی صاحب میرے جنازے، والد کے جنازے پہ آئے تھے تو میں آ گیا ہوں، قاضی صاحب میرے بھائی کے خاطر لے آئے تو میں آ گیا، ایسا نہیں ہے۔ اس لیے آؤ کہ ہم یہاں پہ ان کے دست و بازو بنے ہیں، اور یہ ایک میں سمجھتا ہوں ایک وعدہ ہوتا ہے، ایک اعلان ہوتا ہے، غیر اعلان اناؤنس، یہ کمٹمنٹ ہوتی ہے کہ ہم سب آپ کے ساتھ ہیں۔ قاضی صاحب آپ کے ایک بھائی نہیں، ہم آپ کے ساتھ اسی طرح ہیں، اور انشاءاللہ تعالی مرتے دم تک رہیں گے۔ یہ سب آپ ہمارے بھائی ہیں۔ اللہ پاک ہمارے بھائیوں کو سلامت رکھے، امت مسلمہ کو سلامت رکھے، ہمارا جینا، ہمارا مرنا، ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا، ہماری عزتیں، یہ سب سانجی ہیں۔ آج میں یہاں پہ کہتا ہوں کہ ہم سب، قائد صاحب، میں، برہان حیدر، فاروق حیدر، عثمان حیدر، آج آپ کے ساتھ کعبہ قوسین ہیں، اور ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور آپ اپنے کو کبھی تنہا محسوس نہ کیجئے گا۔ میرا مالک آپ کو، اس درگاہ کو، آپ کے والد کریم کو ہمیشہ بلندیوں میں رکھے اور آپ کو ہمیشہ سلامت رکھے۔ اللہ سب بھائیوں کو سلامت رکھے۔
بھائی بھائیاں دے دردی ہوندے بھائی بھائیاں دیاں باواں باپ سیراں دے تاج محمد ماواں ٹھنڈیاں چھاواں وما علینا الا البلاغ۔ حضرات محترم